السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ آج بھی فلسطین میں لوگ شہید ہوئے، آج بھی لوگ ایک مین میڈ قحط میں اپنی جانوں سے ہاتھ کو بیٹھے، آج بھی فوج اور غازہ کے اندر ڈیپ گئی، ان کی 3 انفنٹری وہاں پہ ان کے بریگیڈز ہیں، ٹینکس ہیں، سب کچھ ہے، اور دنیا میں بہت ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس پہ بہت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ابھی ہماری 8 جو کی عرب ممالک اور آج پاکستانی وقت کے مطابق 1:30 بجے رات کو پاکستان کے پرائم منسٹر بھی ان سے مل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ٹرکی کے پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ڈیلیگیشن میں کنفرم نہیں ہوا، لیکن اطلاع یہ بھی ہے کہ فیلڈ مارشل بھی جوائن کریں گے، عاصم منیر صاحب وہ بھی جوائن کریں گے اس میٹنگ کو۔ ہمارے جو یہ کرپٹو کے ہیں بلال بن ثاقب وہ بھی ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب ہوں گے۔ تو اگین اٹس اے ہائی پاورڈ تھنگ، لیکن اس میں تو لگتا ہے زیادہ بائی لیٹرل باتیں ہوں گی۔ جو سامنے ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل دوسری طرف کھڑے ہوئے۔ یہ تو چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ بڑی آج سے میں 2-3 بڑی زبردست ایک چیزیں ڈسکس کروں گا۔ پہلے اگست کے اندر، یہ 29 اگست میں واشنگٹن پوسٹ نے ایک ڈاکیومنٹ ریلیز کیا۔ یہ پہلا پلان تھا امریکہ کا کہ اگر غزہ کے اندر حماس ختم ہو جاتا ہے اور قبضہ ہو جاتا ہے اسرائیل کا، تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپس میں بٹوارا ہونا تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہ جو فیمس سٹیٹمنٹ آئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شروع میں اس سال کے، کہ یہ مڈل ایسٹ کا ریویرا ہوگا، ہوٹلز ہوں گے اور یہ ہوگا فلان ہوگا، جیسے کہ ریل اسٹیٹ ٹائکون سوچتے ہیں۔ تو اس کا نام تھا دا غازہ ریکنسٹرکشن اکنامک ایکسلریشن اینڈ ٹرانسفارمیشن ٹرسٹ۔ یہ گریٹ، ڈونلڈ ٹرمپ ہر چیز میں گریٹ ڈالتے ہیں اس کو بنانے کے لیے۔ یہ وہ منصوبہ تھا جس کے اندر یہ طے تھا کہ تمام فلسطینی نکال دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پورا قبضہ اسرائیل امریکہ کا ہوگا اور ایک نئی دنیا بسائی جائے گی۔ بہرحال اس سے تو اب ہٹ گیا ہے یہ پرپوزل، جتنا اس کی مخالفت ہوئی سب کچھ ہوا، یہ سودا نہیں بکا۔ پھر 18 ستمبر کو جو اسرائیل کا اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل، اس نے ایک بڑی خوفناک سٹوری کی۔ انہوں نے پورا جو ٹونی بلیئر فارمولا تھا وہ چھاپا، اور آج بھی ان کی سٹوری ہے۔ کل کی اسی ان کا جو بیورو چیف ہے امریکہ میں جیکب میگیڈ، انہوں نے جس لاسٹ میٹنگ ہوئی 8 مسلم ممالک سے سربراہان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز چھاپی، اور انہوں نے اس پہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹونی بلیئر فارمولا کے اندر سے ہی چیزیں تھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمان لیڈران کے سامنے رکھی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے میٹنگ کے بعد کہا کہ بڑی فروٹفل میٹنگ تھی، پازیٹیو ہے۔ آج بھی پریزیڈنٹ اردوان سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم بڑے قریب ہیں۔ یہ فارمولا ہے کیا، یہ جاننا بڑا ہمیں ضروری ہے۔ اس سال کے شروع میں قریباً مارچ کے درمیان، مارچ اینڈ میں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سن ان لا ہیں جیرڈ کشنر، انہوں نے ہائر کیا ان کی کمپنی کو، ٹونی بلیئر کی، ان کی جو ٹونی بلیئر انسٹیٹیوٹ فار گلوبل چینج ہے TBI، اس کو کمیشن کیا کہ وہ ایک فارمولا بنائے۔ ٹونی بلیئر 8 سال تک اسپیشل انوائے اس علاقے میں کام کرتے رہے، پھر 2015 میں انہوں نے ریزائن کیا، اگرچہ عراق وار میں بھی ان کا بڑا گندا رول تھا، جب ایز برٹش پرائم منسٹر انہوں نے پوری وہ سٹوری بیچی دنیا کو کہ جی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن بہرحال ان کے مڈل ایسٹ میں اور اسرائیل سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو ان کو لیڈ بنایا گیا، اور انہوں نے پھر ایک ڈاکیومنٹ بنایا، اور اس کی جو پہلی ایک چیز تھی کہ ایک انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی بنی جائے گی، غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی، گیتا جو مرضی کہہ لیں، GITA، اور یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ایک ریزولوشن کے بعد بنے گی، اور پھر اس کا ایک پورا سٹرکچر دیا، وہ کیسے ہوگی، اس کی کونسل کا ہیڈ جو ہے وہ UN لگائے گی، سیکورٹی کونسل اپروو کرے گی، پھر اس کی ذیلی ادارے ہوں گے، سب کچھ۔ لیکن یہ سٹوری بڑی مزدار ہے۔ جب فیبروری کے اندر ٹرمپ کا ارادہ یہ تھا کہ ہم قبضہ کریں گے اور امریکہ ٹیک اوور کرے گا اور ہم سارا بانٹیں گے، اور وہ جو اوریجنل پلان تھا اس کے اندر بڑے انٹرسٹنگ ٹارگٹس تھے کہ تقریباً $1.3 کھرب کے تو ریئر ارتھ منرلز مل جائیں گے امریکہ کو گلف کے اندر سے۔ پھر ساتھ ہی بات ہو رہی تھی کہ 10 سالوں کے اندر تقریباً اینولی کوئی $4.5 بلین یہ ٹرسٹ کمایا کرے گا، اور پھر کافی جس میں چیزیں ہیں، بٹ دیٹ از اے ڈیڈ فارمولا۔ خیر اینی وے، یہ جب اب فارمولا بنتا ہے تو اس کو کہا جا رہا تھا ڈے آفٹر، کہ جب یہ قبضہ ہو جائے گا غزہ کے اوپر، ہر چیز ختم یہی ہوتی ہے کہ غزہ پہ قبضہ تو ہونا ہے اسرائیل کا اور سب کا، تو اس کے بعد کہ یہ پلان بنے ہوئے تھے۔ لیکن ایک چینج آئی، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس فیصلے پہ پہنچی کہ یہ ریجنل پلیئرز کے بغیر ہوگا نہیں، خالی اسرائیل کے تھرو ہو نہیں سکتا، اور یہ ہوا ہے 27 اگست کو ایک میٹنگ ہوئی وائٹ ہاؤس کے اندر، اور اس کے بارے میں بھی اخبار لکھتا ہے،
اور یہ میں بتاؤں جو پہلے انہوں نے پلان چھاپا اس اخبار نے اور اب جو کل والی سٹوری ہے اس کا کسی نے ڈینائی نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کیا کہ پلان غلط تھا. اینی وے 27 اگست کو وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ والا ہم ٹونی بلیئر کے فارمولے پہ جائیں گے, پہلے والا فارمولا یہ نہیں جائے گا. یہ اگست 27 کو یہ میٹنگ ہوتی ہے. اچھا پہلے یہ بھی بات چل رہی تھی کہ جی یہ بلیئر نے یہ پرپوز کیا ہے کہ نہیں آپ نکال دیں سارے فلسطینیوں کو اور قبضہ کر لیں, لیکن اب جو فارمولا ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. ایک تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پراپرٹی رائٹس پرزرویشن یونٹ بنایا جائے گا تاکہ جو فلسطینی اگر کوئی فلسطین چھوڑ کے بھی جاتا ہے غزہ یا کوئی اور تو اس کے کوئی حقوق متاثر نہیں ہوں گے, واپس آئے گا تو پراپرٹی بھی اس کی ہوگی اور اس کا واپس آنے والا حق بھی ہوگا. کوئی دیتا ہے کہ یہ نہیں, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کیا ہوگا. پھر پہلے فارمولے میں یہ تھا کہ زبردستی نکالیں سب کو. یہ جو برٹش کنسلٹنس یہ بوسٹن کنسلٹنسی گروپ ہے یہ دنیا کی 3 بڑی کنسلٹنسیز میں ایک ہے, جیسے میکنزی ہے ان 3 میں سے ہے, لیکن ان کا بڑا گندا رول رہا ہے تمام معاملے میں. اور اب تو بعد میں خیر ان سے ٹونی بلیئر بھی علیحدہ ہو گیا اور ان کا اس میں بھی ان کی پلاننگ میں حصہ تھا. جو غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن بنی تھی جہاں روزانہ اب فلسطینی جب خوراک لینے جاتے ہیں تو ان پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں, 2,500 بندہ وہاں مر گیا ہوا ہے. تو یہ بھی اس کے بنانے والوں میں شامل ہیں, یہ بوسٹن کنسلٹنگ گروپ, اور ان پہ تو اب سیدھا الزام لگتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو ایڈ کیا, سب کچھ کیا. فروری میں جب اس سے ٹرمپ نے کہا کہ ٹھیک ہے نکالو سب کو, فارغ کرو, لیکن وہ پھر چیزیں الٹ گئیں. اب وہ چیز چینج ہو گئی ہے. بلکہ ان دا مین ٹائم جو اسرائیلی فنانس منسٹر تھا بیزلل, اس نے غازہ کے بارے میں کہا کہ جی یہ تو میں تو واشنگٹن سے ٹاکس میں ہوں کہ ہم نے کیسے بانٹنا ہے بعد میں. یہ پلان بن رہے تھے کہ آپس میں اسٹیٹ لیول کے اوپر گفتگو چل رہی تھی. بہرحال وہ تو اب گیم الٹ گئی ہے, وہ تو نہیں ہوگا. پھر ٹونی بلیئر جا کے محمود عباس کو بھی ملے جو پیلسٹینین اتھارٹی کے صدر بھی ہیں. ان کا بھی ماضی بڑا مشکوک ہے, جتنے عرصے سے وہاں الیکشن نہیں ہوئے, کرپشن کی داستانیں ہیں, سب کچھ ہے. ٹونی بلیئر فارمولا میں 2 چیزیں ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے یہی سب کچھ چلائے گی, مگر اس سے پہلے اس کو ریفارمز کرنی ہوں گی, میننگ فل ریفارمز, اسٹرکچرل ریفارمز, وہاں پہ الیکشن ہوں گے, یہ تمام چیزیں وہ جو ہوگی وہ بھی ہمیں پتہ ہے کتنا ہی ہوگا. لیکن پھر اور وہ پلان کیا کہتا ہے, پھر سٹوری یہ کہتی ہے کہ جی الٹیمیٹ پلان یہ ہے کہ سارا معاملہ ویسٹ بینک, غزہ, یہ سارے الٹیمیٹلی پیلسٹینین اتھارٹی کے نیچے آئیں گے اور پیلسٹینین اتھارٹی چلائے گی. لیکن نیتن یاہو اس کو ٹوٹلی اپوز کر رہا ہے, لیکن اس کی گورنمنٹ بات چیت کر رہی ہے لیکن اپوز کر رہا ہے. لیکن ایک عرب ڈپلومیٹ نے کہا کہ نیتن یاہو کی تاریخ ہے کہ جو اس کا منسٹر اسٹریٹجک افیئرز ہے رون ڈرمر, یہ اس کو بھیج دیتا ہے ہر جگہ گفتگو کرنے تاکہ لگے کہ ہم سیریس ہیں, لیکن آخری موقع پہ جب کوئی چیز مٹیریلائز ہونے لگتی ہے کوئی نہ کوئی گن ڈالتے ہیں اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. یہاں بھی یہ جو ڈرمر ہیں یہ لیڈ نیگوشیٹر ہی ہیں فلسطین کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے فلسطینی اور باقی لوگوں کے ساتھ. سو یہ بھی ہسٹری سامنے. ایک انٹرسٹنگ بات ایک اور سٹوری میں بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب 27 اگست کو میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے گیٹ جانی آن دا بورڈ, اور وہ ریفر کر رہے تھے وہ اپنی میٹنگز میں محمد بن سلمان کو کہتے ہیں کہ یہ سعودی عربیہ کے جو ہیں ان کو وہ جانی انہوں نے نک نیم رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا جانی آن بورڈ, اور پھر ٹرمپ نے بلیئر کو 2 ہفتوں کا ٹائم دیا کہ آپ 2 ہفتوں میں اگر کنسنسس بلڈ کر لیں. خیر وہ 2 ہفتے تو گزر گئے, پھر انہوں نے ویزا بین لگا دیے پیلسٹینین اتھارٹی کے لوگوں پہ, اس سے حالات خراب ہوئے, پھر قطر کا معاملہ ہوا, تو یہ ساری چیزیں کافی ہو گئی ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بلیئر فارمولا ہے وہ حماس کو صرف وہ کہتا ہے کہ حماس کو نیوٹرلائز کریں نان ملٹری طریقے سے. اور آپ کو یاد ہوگا مارکو روبیو انہوں نے جب پریس کانفرنس کی ساتھ کھڑے ہو کے نیتن یاہو کے ساتھ, تو نیتن یاہو نے کوئی بات کی حماس کی, تو انہوں نے کہا حماس کین نو لانگر کنٹینیو ٹو ایگزسٹ ایز این آرمڈ ایلیمنٹ. اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے, ان کا آرمڈ ایلیمنٹ کے طور پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی, یعنی کہ پولیٹیکل رول حماس کے لیے ہو سکتا ہے. تو بیسکلی نظر یہ آ رہا ہے کہ سب کے لیے تھوڑا تھوڑا چورن رکھا ہوا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے پلان کے اندر یہ تھا کہ 10 سال تک یہ اتھارٹی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اور ادھر رام اللہ میں ہم چینجز کر دیں گے, وہاں کے بھی سسٹمز ٹھیک ہو جائیں گے, پیلسٹینین اتھارٹی ایک اسٹرکچرل فنکشننگ اتھارٹی بن جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود ایک اسرائیلی ان کے اپنے بلیئر کیمپ سے ایک بندے نے کہا کہ یہ بہت سالوں کی بات ہے, دا ٹائم لائن ول بی سیورل ایئرز اینڈ ناٹ 10. باقی ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح ہوگا, کتنا وہ ایک سیکٹریٹ ہوگا, کتنے لوگ ہوں گے, اس میں فورس بھی آئے گی مسلمان ملکوں کی, پیس کیپنگ فورس, سب کچھ. انٹرسٹنگ بات یہ تھی
کل کی سٹوری میں کلیم کیا گیا ہے کہ یہ میٹنگ سے پہلے ایک پیپر دیا گیا تھا تمام 8 کے 8 مسلمان لیڈرز کو، اور اس میں جتنے پوائنٹس تھے وہیں سے لیے گئے تھے. اور جب ہم نے کمیونیکے دیکھا، جو جوائنٹ کمیونیکے آیا اس میٹنگ کے بعد، تو انٹرسٹنگلی اس میں بہت سے الفاظ اور جملے ایسے تھے جو ٹونی بلیئر کا جو پلان ہے وہ اس میں اسی طرح لکھے ہوئے ہیں. سو کلیئرلی یہ خبر میں جو کافی حد تک حقیقت ہے، بیکاز ورڈز آر دا سیم. اب ایک طرف یہ چیز ہو رہی ہے، ایک طرف یہ چیز ہو رہی ہے دنیا سامنے. اب سوال یہ ہے کہ اب نیتن یاہو کی میٹنگ بھی ہے منڈے کو، کیا بدل سکتا ہے اس میں؟ بیکاز آبویسلی ایک ہی ڈیمانڈ تھی ٹونی بلیئر کے، لوگوں نے بتایا اسی آتھر کو خبر کے. انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ اور دوسرے ملکوں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس فارمولے میں ایک ایسا فارمولا ضرور ہونا چاہیے، سٹیپس ہونے چاہیے جو یہ گارنٹی دیں کہ یہ ارریورسیبل پاتھ ہے، واپسی کوئی نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی فلسطینی اسٹیٹ ہی بنے گی. نیتن یاہو کہتا ہے میں کسی بات پہ نہیں مانوں گا. تو حقیقت یہ ہے کہ پلان سے پلانز بن رہے ہیں اور لوگ بڑی بڑی اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں، نیچرل ریئر ارتھ منرلز، بزنس، سارا لوگ روزانہ مر رہے ہیں. اب ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ پیر کو ہے، کیا بدلے گا اس کے بعد؟ اور جب تک یہ مسلمان کچھ نہیں کرتے، کیا یہ پلانز کے اوپر پلانز ہی آتے رہیں گے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. آج 2 مہمان ہمارے ساتھ بڑے زبردست ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں بات کروں گا ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے، پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے حسین حقانی صاحب سے، فارمر ایمبیسڈر ٹو US، اور کافی کچھ اور بھی وہ کرتے رہتے ہیں. سو السلام علیکم ڈاکٹر عادل. السلام علیکم سر. وی ہیو اندر پلان. آج پرائم منسٹر بھی مل رہے ہیں رات کو، وہاں تو لگتا ہے زیادہ بائیلیٹرل باتیں ہوں گی. ٹرکش پریزیڈنٹ بھی مل کے گئے. نیتن یاہو کی پیر والی جو تاریخ ہے، میٹنگ ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پلان ہے یہ اس میں کچھ ہے جان، کچھ یہ ڈویبل ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ مالک صاحب. 2 باتوں سے میں شروع کرتا ہوں. پہلے آپ نے جیسے کہا، میری امید، میری آئی ہوپ، آئی وش کہ زیادہ باتیں جو ہیں آج بائیلیٹرلی ہوں. لیکن اگر وہ بائیلیٹرل ہوں گی بھی تو ٹرمپ صاحب کی طرف سے میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہ جو سوال آپ نے ریز کیے ہیں یہ بہت اہمیت رکھیں گے. پارٹلی وہ ویدر چیک کر رہے ہیں، پارٹلی وہ انہوں نے اگر ٹائم دیا پاکستان کو، صرف پاکستان کی وجہ سے نہیں دیا. دیر از اے سینس کہ پاکستان ناؤ ریپرزینٹس اے لارجر مسلم ورلڈ. یہ نہیں کہ اس کا صرف وہی لیڈر ہے، لیکن اس کی پلس لینا ضروری ہے. تو وہ پلس لینے کی کوشش ضرور کریں گے، اینڈ دیٹ ول بی اے میجر پارٹ ان کی طرف سے جو وہ چاہیں گے میرے خیال میں اس میٹنگ سے. آئی ڈو ہوپ کہ وہ کچھ پش ہی نہ کر دیں ایسا کہ جس کو پاکستان کو کارنر کرنا پڑے. ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسری چیز یہ جو آپ نے پلان کی بات کی اور بڑی اچھی آپ نے تفصیل دی، میں شکریہ آپ کا یہ ادا کروں گا کہ جو آپ کا پہلا اسٹیٹمنٹ ہے، پہلا سینٹنس ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آج بھی غزہ میں لوگ مر رہے ہیں. آج بھی ویسٹ بینک میں ایز دیز میٹنگز ہیپن، وہی جو پیش قدمی نیتن یاہو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. سو دیٹ از ناٹ اسٹاپنگ. ان ساری یہ جو باتیں ہیں ان سے ایسا نہیں ہے کہ جو کانفلکٹ ہے وہ آن ہولڈ چلا گیا. اینڈ ٹائم جو ہے از کنٹینیوز ٹو بی آن نیتن یاہو سائڈ. اور یہ ایک اہم چیز ہے نیتن یاہو کی اسٹریٹجی کی کہ فار ہم یہ گفتگو اگر ہوتی رہتی ہے تو ہی از ناٹ اسٹاپنگ فرام جو ان کے پلانس ہے. اور ان کا پلان انہوں نے بڑا میرے خیال میں کلیئر کر دیا، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. اب تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ہی ڈزنٹ سی، انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ دیر ول بی نو پیلسٹینین اسٹیٹ دس سائڈ آف ویسٹ آف جارڈن. اس کا کیا مطلب ہے؟ رائٹ. سو یہ ساری وہ پس منظر ہے. اباؤٹ دا پلان آئی وڈ سے دا فالوئنگ. آئی ڈو تھنک کہ اس جو ابھی گفتگو ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایک سیریس ونڈ بیہائنڈ دا سیل ہو یا نہ ہو، لیکن ایک سیریس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. لیکن یہ جو پلانز ہیں یہ بذات خود ایک نیگوسیشن کا حصہ ہے. مطلب یہ کہ میرے خیال میں پچھلا ہو یا ایسا ہو، اب یہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک پلان ہے جو someone is going to go and sell. پارٹلی ہر اس قسم کی جو چیز جب پھینکی جاتی ہے مارکیٹ میں تو وہ ایک ٹرائل بلون ہوتا ہے ٹو سی کہ یار ونڈ کہاں چل رہی ہے، واٹ کین آئی گیٹ. آئی ڈو تھنک 2 چیزیں بڑی انیوژل ہیں میرے لیے کہنی ہے کیونکہ آپ میرے ویوز جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں. لیکن ڈسپائٹ دیم آئی تھنک اینالیٹکلی وی کین سے 2 things. 1, Trump does seem to be serious to find a solution. Now ان کا preferred solution کیا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ آنیسٹلی محنت کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ وہ اس کا حل کر کے دکھائیں.
چاہے وہ انا کا مسئلہ ہو یا جو بھی ہو. لیکن ڈاکٹر یہ مجھے بتائیں کتنی دیر تک وہ جی چیز بالکل آپ کو یاد ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی تھی 2 دن پہلے 8 ملکوں کے ساتھ یو این میں, ہمارے پرائم منسٹر بھی تھے, وہ ہمارے لیے نہیں ہوئی تھی. آئی تھنک اگین ہی واز ٹرائنگ ٹو سی کہ یار ہی ہیز فگرڈ آؤٹ کہ ان کے بغیر میں کر نہیں سکوں گا. سو ہی از سیریس. سوری میں نے آپ کی بات کاٹی. نہیں میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیڈرشپ جتنی ہے وہ ریئیکٹیو ہی ہے. ایک پرپوزل آ گیا, نہیں یہ نہیں ہمیں قبول. دوسرا پرپوزل آ گیا, نہیں یہ نہیں ہمیں قبول, اس میں یہ بھی ڈالیں مسالہ ایڈ کریں. ہم ریئیکٹیو چل رہے ہیں. آپ لاسٹ ٹائم بھی ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے, پھر بہت باری میں نے بھی بات کی کہ ہم نے پرو ایکٹیو ایک قدم بھی نہیں اٹھایا مسلم دنیا نے, اور ابراہیم اکارڈز ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھے. اس وقت پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. ہر کسی نے, لگزمبرگ جیسے چھوٹی سی جگہ نے بھی اسرائیل کو مان لیا, باقی تو چھوڑیں, فرانس, آسٹریلیا, یہ بڑے ملک تو آپ چھوڑ دیں, انہوں نے کر لیا. مڈل ایسٹ کے اندر بالکل امریکہ تنہا ہو جائے گا اس پالیسی کے بعد جو چیزیں چل رہی ہیں. کتنا پریشر یہ چل سکتا ہے ون سائڈ پہ؟ ٹھیک ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے, جوئش لابی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ود دی انٹائر ورلڈ اسٹینڈنگ آن ون سائڈ, کیا ٹرمپ ایبسلیوٹلی چلتا رہے گا کہ بس نیتن یاہو مارتا رہے اور وہ کہ ٹھیک ہے چلتا رہے؟ دیکھیں ٹرمپ چلتا رہے یا نہیں, ٹرمپ عقل مند آدمی ہے, سارے عقل مند ہیں. آئی تھنک ایوری امریکن پولیٹیشین کو رائٹنگ آن دا وال سمجھ آ گئی ہے. اس جنگ کی ایک کیجولٹی یہ ہوئی ہے, غزہ کا جو مرضی, آئی ڈونٹ تھنک اٹ از ان ٹائم ٹو سیو غزہ, لیکن اس کی کیجولٹی یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل ان امریکہ وہ نہیں رہا, وہ نہیں رہے گا. وہ جو ایک آپ کو بالکل ایک وال نظر آتی تھی نا کہ پرو امریکن ہونے کا مطلب ہی پرو اسرائیل ہونا ہے, یہ ہر پولیٹیشین امریکن اس وقت سمجھ گیا ہے کہ یار اب میری کنسٹیچوئنسی ہے جو ڈیوائیڈڈ ہے, الیکشن 1-2 ہوں گی. ناؤ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کل ہو جائے گا, یہ سوئچ ایک دن میں تو نہیں ٹرن آف ہوتا, لیکن جتنا ٹرن اراؤنڈ آیا ہے ان اسرائیلز دا ویو امیریکنز ہیو آف اسرائیل, پولیٹیشینز پہ کم آیا کیونکہ وہ دیر میں آتا ہے, سلو. اس نے آج جو اسٹیٹمنٹ دیا ٹرمپ نے آفٹر میٹنگ Turkish president, وہ کہتا ہے I had a great meeting with Middle East leaders at UNGA and I think we are close to getting some kind of a deal done. تو اس میٹنگ میں کچھ تو بھی چیزیں ہوئی ہوں گی جس پہ خوش ہوں. اجازت دیجیے ڈس ایگری نہیں ہوئی تھی. آپ نے کبھی, ٹرمپ نے اپنی زندگی میں he has never had a meeting that wasn't great. یہ بھی بات ٹھیک ہے. کبھی کوئی کہا کہ وہ تو یوکرین کی میٹنگ جو تھی بیچارے کے ساتھ, اس کے بعد بھی سیٹ کہ یہ گریٹ میٹنگ, ہاں اس پہ ٹوٹل اب فلپ کر گیا. اب وہ کہتا ہے یوکرین اپنی زمین سے زیادہ زمین لے سکتا ہے واپس. آپ نے ایک بڑی بریلینٹ ایک بات کی which I hope is not lost and in a way I hope کہ یہ نہ صرف شہباز شریف لیکن باقی مسلمان لیڈرز تک پہنچ جائے. آپ نے پچھلے سوال میں یہ کہا کہ دیکھیں ہر ایک نے اپنا پلان دے دیا. نیتن یاہو کا پلان تو بڑا کلیئر ہے, اس نے تو بالکل کھڑے ہو کے کہہ دیا ہے یار جارڈن کے ویسٹ میں کوئی فلسطین نہیں ہوگا. ٹھیک, ٹرمپ جو ہے ماٹھا ہے, جیسا بھی ہے, کمزور ہے, لیکن اس کے پلان جو ہیں, پہلے ایک آیا ریئل اسٹیٹ پلان, اب یہ وہ ٹونی بلیئر والا, ایک وہ جو BCG بوسٹن کنسلٹنگ گروپ کا ہے جس میں آئی تھنک دے ور ڈرافٹرز, وہ سارا قصور میرے خیال میں صرف ان کا نہیں ہے, ان لوگوں کا ہے جو انہوں نے کروایا, لیکن اینی ہاؤ وہ کنسلٹنگ کمپنی ہے, ڈز واٹ پیپل پے ٹو ڈو. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم پلان آ رہا ہے. یو مینشنڈ کہ مسلمان ممالک کی طرف سے کوئی پرو ایکٹیو پلان نہیں آیا. آئی تھنک دس از اے ویری 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 امپورٹنٹ تھنگ. اس کو آپ ہر روز پروگرام میں ہائی لائٹ کریں بیکاز دس از ویری سرپرائزنگ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں اسرائیل ڈاکٹر صاحب اپنی بدماشی تو چاہتا ہے مڈل ایسٹ میں, وہ چاہتا ہے کہ میں ری شیپ کروں سارا مڈل ایسٹ, اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہوگا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسرائیل بھی کیا افورڈ کرتا ہے کہ جن ممالک نے ابراہیم اکارڈ سائن کیے, UAE ہے, موراکو ہے, بحرین ہے, UAE از دا موسٹ امپورٹنٹ میرے خیال میں ان تمام ملکوں میں, ایجپٹ وغیرہ کی پہلے پیس ڈیلز ہوئی ہوئی ہیں, جارڈن کی ہوئی ہوئی ہیں. اگر یہ لوگ کم از کم یہی تعلق توڑنا شروع کر دیں یا ڈیڈ لائن دے دیں, کیا اس سے ایک بہت بڑا پریشر بڑھ نہیں جائے گا ٹرمپ کے اوپر بھی؟ بیکاز ٹرمپ بھی تو پیس میکنگ پریزیڈنٹ اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے نا, اس کو بھی تو مڈل ایسٹ میں تنہا نہیں ہونا, دنیا میں تو اس وقت ہوئے جی آئی ڈو تھنک کہ اس سے آپ نے سوال جس طرح فریز کیا ہے رائٹ, اس سے ٹرمپ پہ پریشر بڑھے گا. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ نیتن یاہو چینج ہوگا. نیتن یاہو میرے خیال میں اس وقت ریشنل ایکٹر نہیں ہے, وہ میسیانک ایکٹر ہے. وہ ایک بالکل ایک یقین پہ ہی تھنکس کہ دس از دا مومنٹ. اس نے ہسٹری کو جو ہے نا 5000 سال کی ہسٹری کو
تبدیل کر دینا ہے. اینڈ وہ اس کے ذہن میں نہ صرف پیس کا کوئی انٹرسٹ ہے نہ ریشنلٹی کا انٹرسٹ ہے. لیکن یو آر ایگزیکٹلی رائٹ کہ یو اے ای از این امپورٹنٹ تھنگ. آپ نے لکسمبرگ کا ذکر کیا. دیکھیں اسپین ایک ملک ہے, اس کی جو مرضی تاریخ ہے مسلمانوں کے ساتھ, لیکن اسپین نے جو ان کی کوئی جو جہاز جائے گا اسپین سے اسرائیل, اس کو بند کر دیا. اس نے کہہ دیا کہ کوئی بحری جہاز نہیں اسپین میں گھس سکتا جس نے آگے اسلحہ لے کے اسرائیل تک آنا. لیکن ہم OIC میں یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ مسلمان ممالک بھی یہی کریں گے. آپ اس وقت ذرا جہازوں کا اسکیڈول دیکھ لیں کہ جب ٹیل اویو سے اڑتا ہے تو جاتا کہاں. اگر دبئی کہہ دے کل کہ دبئی جو ہے all we do is کہ جو آپ کی سویلین فلائٹس ہیں, جس طرح پاکستان نے بھارت کے ساتھ کیا تھا, یہ ایک ایسا وہ مطلب سیکورٹی ایکٹ ہے لیکن اٹ از ناٹ اے ملٹری ایکٹ, ہم وہ الاؤ نہیں کریں گے. سو اس کا ٹرمپ پہ پریشر پڑے گا. اینڈ واٹ یو آر سیئنگ کہ جو لیوریج پوائنٹ ہے وہ ٹرمپ ہونا چاہیے بنسبت نیتن یاہو از دا رائٹ ون, کیونکہ اس سے جو ہے اسرائیل پہ تو پریشر پڑے گا نا, نیتن یاہو جتنا مرضی میسیانک ہو. سو دس از سرٹنلی اے کمپلیکس تھنگ. لیکن وہ جو مسلمان دنیا کا ہم کہتے ہیں وہ خاموش ہے, لیکن خاموش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذمت میں آپ 2 تصویر بڑھا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں. آپ نے خود اپنے سوالوں میں 2 اہم آپشنز کا ذکر کیا. ایک آپشن یہ ہے کہ یار لیٹ اس پروپوز پرو ایکٹیولی کہ ہمارے خیال میں یہ سولوشن ہونا چاہیے, رائٹ. تو آپ وہ کچھ کر دیں, ٹھیک ہے, آگے نہیں مانیں گے, لیکن آپ ٹیبل پہ کوئی پروپوزل رکھیں تو نا کہ جناب آپ ایک سیکنڈ اسٹیٹ آج بنا دیں, اس کا یہ بنا دیں. ٹھیک ہے نیتن یاہو نہیں مانتا, لیکن ان دا کانورسیشن تو آئے نا. سیکنڈ آپ نے جو پروپوز کیا اپنے سوالوں میں, سوال تو آج مجھے کرنے چاہیے آپ سے, وہ آپ نے یہ کیا ہے کہ کم از کم آپ اس قسم کے ایکشن تو لینا جو یورپین ممالک لے رہے ہیں. لیکن اب ایک حقیقت ہے, ایک حقیقت یہ ہے کہ اب ایکویژن یہ بنی ہوئی کہ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ جی ایک ملیٹنٹ گروپ چلا رہا ہے غزہ کو. جب آپ پیلسٹینین اتھارٹی کو دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہاں ایک بڑی کرپٹ رجیم بیٹھی ہوئی ہے, بیکاز ان کی کرپشن کوئی دنیا سے چھپی نہیں ہوئی. مجھے یاد ہے میرے بردر ان لا, اب وہ دنیا میں نہیں ہیں, وہ ایک زمانے میں BCCI کے ساتھ تھے. انہوں نے اس زمانے میں بتاتے تھے کہ کتنے فنڈز یہ دائیں بائیں کرتے ہیں پیلسٹینین اتھارٹی والے, اور کس طرح جائیدادیں بنائی ہوئی انہوں نے دنیا میں. تو یہ تو دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے. کیا یہ چیز بھی سب سے بڑا عذاب بن گئی ہے پیلسٹینینز کے لیے کہ ان کی کسی طرف ایک کریڈیبل لیڈرشپ نہیں ہے؟ نہیں, ضرور بنی ہے, اور خصوصاً جس طرح حماس کو پلے کیا گیا ہے کہ ایز اف اس سے دنیا میں کوئی زیادہ. لیکن ہم نے بہت ساری ایسی دیکھی ہیں کہ ایک دم جو ہے ایک اٹھتا ہے اور جس کے بارے میں سڈنلی ایک پوری دنیا میں نیریٹو بن جاتا ہے کہ جناب اس سے بری چیز تو کوئی بھی نہیں. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ نہیں ہے, آئی ایم ناٹ پرو. مجھے حماس جو ہے یا کسی بھی ایسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے ہمیشہ سوالات ہوتے ہیں. لیکن آپ نے اگر تصویریں دیکھنی ہیں تو اس ہفتے آپ نے دوسری تصویریں کیا دیکھی ہیں؟ آپ نے سیریا کے لیڈر جو اتنے ہی بڑے تھے نا ٹیررسٹ ان کی لسٹ میں, اس سے مارکو روبیو بھی جھپی مار رہے, اس سے باقی دنیا بھی جھپی مار رہی. سو جب چینج ہونا ہوتا ہے چینج ہوتی ہے. کرپشن بھی یو آر رائٹ, لیکن آلسو لیٹ اس ریمبر اسرائیل کون سا کوئی بڑا کوئی پاک صاف ہے. صحیح بات. یاہو کی آپ نے کتنی بار ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس لیے بھی پارٹلی اڑے ہوئے ہیں نا کہ ان کو پتا ہے کہ جس دن ہٹیں گے تو ان پہ کرپشن کی چارجز ہیں نا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از وائل دوز اسٹیٹمنٹس آر ناٹ انٹرو, لیکن لاجیکلی صرف وہ بات نہیں ہے. ہاں نیریٹو میں پھر وہ بن جاتا ہے. اور حماس اور اکتوبر 7 کو جس طرح پلے کیا گیا ہے ان دا نیریٹو کہ جناب یہ کبھی نہیں ہوگا, اور پوری دنیا نے بڑا کنوینئنٹلی یہ چھوڑ دیا ہے. یہ ویسے بھی تو 1 منٹ میں سب بھول جائیں گے. دوسرا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جس علاقے میں حماس نے حملہ بھی کیا تھا وہ بھی خیر اٹ واز اے ایل پلانڈ موو, لیکن وہ علاقہ تھا تو فلسطین کا ہی ہے. سارے علاقے وہ انلیگل سیٹلمنٹس ہیں جنہوں نے آ کے قبضے کیے ہوئے پچھلے 80 سال سے روز لوگوں کو مار رہے ہیں. سیٹلرز بھی آ کے, فوج تو اسرائیلی چھوڑے ان کے سیٹلرز بھی آ کے گولیاں چلا کے لوگوں کو مار رہے ہیں. تو وہ تو ایک ریالٹی اور ہے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ اسی خبر میں اس نے ایک انٹرسٹنگ بات یہ کی کہ جی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بڑا کریکٹلی اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ اور ویسٹ بینک کی انیکسیشن وغیرہ کی بالکل کوئی چیز نہ کریں, یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. کوئی وزن ہوگا اس میں؟ کیونکہ وہ آگے سے لکھتا ہے کہ ساتھ ہی ان کو ایک سینئر اسرائیلی ڈپلومیٹ نے کہا یروشلم ڈز ناٹ فیل دیٹ دا وارننگ مارکڈ این اینڈ ٹو دا ڈسکشن اینڈ نتھنگ یور پلانس ٹو ڈسکس دا میٹر ود US. ٹھیک ہے, سن لی بات, کہہ دیا آپ نے.
تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ٹرمپ کا ذہن بدلے گا تو نیتن یاہو کنٹرول میں آئے گا. I think that is generally correct. I think ہر ایک دیکھیں, اور یہ مجھے نوانس بات کرنے دیجیے گا, ہم ہمیشہ سے یہ ہے ایک ویو کہ اسرائیل کی پوزیشن تب چینج ہوگی جب امریکہ کی ہوگی. Now I think that is generally true, لیکن it has also softened in the way کہ اس وقت آپ کا اسرائیل میں نیتن یاہو جو ہے وہ, جس کو میں میسیانک کہہ رہا ہوں نا, وہ اس قدر ایک ڈریون ایجنڈے پہ چل رہا ہے کہ وی ہیو سین ہیم آلسو اگنور امریکہ اینڈ ٹرمپ, جیسے قطر میں فار ایگزامپل, اس بلیف پہ کہ یار ایک تو یہ کہ میرا کاز اتنا سچا ہے ان کی نظر میں, دوسرا یہ کہ میری جو سپورٹ ہے پولیٹیکل امریکن کانگریس میں وہ اتنی تگڑی ہے کہ یہ امریکن پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ تگڑی ہے. بائیڈن کے وقت پہ تو یہ بہت ظاہر تھا, نیتن یاہو بلیوڈ کہ بائیڈن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے امریکن پالیسی پہ جتنا میں ہوں, رائٹ, اور ٹرمپ لیس سو بیکاز دے آر ان دا سیم پیج. سیکنڈ جو آپ نے کوٹ کیا وہ میرے خیال میں بالکل درست ہے. آئی ڈو تھنک کہ اٹ از لائکلی, مجھے پتا تو نہیں ہے بٹ اٹ از ویری لائکلی کہ ٹرمپ نے یہ وارن کیا ہوگا, اینڈ اٹ از ویری لائکلی کہ اسرائیل نے سن کے کہا ہوگا اچھا جی ٹھیک ہے, لیکن اتنا سیریسلی نہیں لیا ہوگا. Because that, I think, is the relationship between them now. Sir, last 20 seconds, a quick answer. اگر ایک پازیٹیو میٹنگ ہوئی ہے ان 8 لیڈران کی ٹرمپ کے ساتھ اور یہ پلان کی چیزوں پہ کچھ چیزیں اگری بھی ہوئی ہیں, کتنی پاسبلٹی ہے کہ اگر ٹرمپ کو یہاں نظر آ رہا ہو کہ یہ بات بن سکتی ہے تھوڑی بہت چینجز کر کے, کہ وہ نیتن یاہو پہ بڑا ہیویلی لین کرے گا, یا آپ کے خیال میں اس کے بس میں ہے ہی نہیں اب ایک حد سے زیادہ لین کرنا اس کے اوپر؟ آئی تھنک کہ بہت پاسبلٹی ہے کہ وہ لین کرے گا, اینڈ ہی ہیز ناٹ لین جتنا وہ کر سکتا ہے. آئی ڈو تھنک کہ جو ایک ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کو وہ کہے گا اور اسرائیل کہے گا یس سر پھر ہم ادھر آ جاتے ہیں. آئی آلسو تھنک, اور میرے لیے یہ سب سے بڑی سرپرائز ہے اس وقت, آئی ڈو تھنک کہ ٹرمپ ڈیسپریٹلی سرچ کر رہا ہے فار سولوشنز. وہ اسی لیے مسلمان لیڈروں سے مل رہا ہے, وہ اسی لیے شاید پاکستان سے بھی مل رہا ہے, باقیوں سے, بیکاز ہی وانٹس ٹو فائنڈ اے سولوشن اینڈ ہی از فگرڈ آؤٹ کہ صرف اس کے کہنے سے نہیں ہو جائے. ہی ہیز ٹرائیڈ دیٹ. نہ اس کا وہ ریویرا پلان اس طرح چلا, نہ نیتن یاہو کو منع کرنے سے کچھ ہوا. ہی ہیز ریئلائزڈ کہ دیر از اے ریزن وائی دس ہیز بین سو ڈیفیکلٹ. چلیں لیٹس ہوپ منڈے کو کیا ہوتا ہے, کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ڈاکٹر عادل صاحب بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ حسین حقانی ہوں گے, دیکھتے ہیں ان کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے کہ وہ بھی نہیں لائن سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام پہلے حصے میں آپ نے ڈاکٹر عادل نذیر بات سنی. اب ہمیں جوائن کریں گے حسین حقانی صاحب, فارمر پاکستان ایمبیسڈر ٹو یو ایس, سینئر فیلو ہڈسن انسٹیٹیوٹ واشنگٹن, اور گہری نظر رکھتے ہیں فارن افیئرس پہ. السلام علیکم حسین. وعلیکم السلام. علیکم سر. پہلے تو شروع کرتے ہیں جو میٹنگ ابھی آج رات کو ایکسپیکٹڈ ہے, ہماری رات کو, آپ کی تو دوسری ٹائمنگ ہے, جو پاکستان کی ہو رہی ہے. جو ابھی تک ڈیلیگیشن کا پتہ لگا ہے, وزیر اعظم ہیں, ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب بھی ہوں گے, بلال بن ثاقب جو کرپٹو کو سارا ڈیل کر رہے ہیں وہ ہیں, عطا طارر صاحب کا نام ہے, اور شنید ہے کہ فیلڈ مارشل بھی جوائن کریں گے. اب اس کی ڈائریکٹ امپلیکیشنز تو ظاہر ہے تو زیادہ بائلیٹرل ایشوز پہ ہوگی, لیکن شہباز شریف صاحب اس میٹنگ میں بھی تھے جو 8 مسلم لیڈرز ملے آن غازہ ایشو اینڈ آل. اس میٹنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں. صدر ٹرمپ خود پاکستان میں دلچسپی لے رہے ہیں. وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے پہلے مل چکے ہیں, ان کو لنچ کرا چکے ہیں, اب وہ وزیر اعظم سے مل رہے ہیں. یہ تو ہیں ساری مثبت باتیں. اب آ جائیے کہ کیا مشکلات سامنے ہیں. ٹرمپ ایک سیمابی طبیعت رکھنے والے صدر ہیں, ان کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں, ان کی پسند و ناپسند بھی بدلتی رہتی ہے. وہ اس امید پر پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس بہت بڑی عسکری قوت ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس عسکری قوت کو امریکہ اپنی مڈل ایسٹ اسٹریٹجی میں کسی طریقے کے ساتھ استعمال کر سکے. دوسری ان کی خواہش یقیناً یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کی کوئی ڈیل ہو جائے جس کے اندر ان کے خود خاندان کے افراد اور بہت سے قریبی دوست شامل ہیں. اور تیسری ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کرٹیکل منرلز کے اوپر پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی کمٹمنٹ مل جائے جس کی بنیاد پہ امریکی انویسٹمنٹ پاکستان میں جا سکے, لیکن اس کا فائنل فائدہ امریکہ کو ہو. یہ یاد رکھیے کہ ٹرمپ ایسی شخصیت ہیں, ایسے امریکی صدر ہیں جو کچھ لو اور کچھ دو پر یقین نہیں رکھتے. وہ صرف
کچھ لو اور کچھ لو پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہماری عسکری قوت کو مڈل ایسٹ میں استعمال کرنے کا بھی ہو سکتا ہے. وہ what do you mean by that؟ دیکھیے آپ نے خود یہ خبریں دیکھی ہوں گی کہ بات چیت چل رہی ہے کہ غزہ میں کوئی ٹرانزیشنل اتھارٹی قائم کی جائے اور اس کو ایک ملٹی نیشنل فورس جو ہے وہ چلائے. ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اس کے اندر پاکستان ایک کردار ادا کرے. وہ آج ترکی کے صدر ایردوان سے بھی مل رہے ہیں. جو گریٹر مڈل ایسٹ ہے، وہ خطہ جو مراکش سے لے کے پاکستان تک کا علاقہ ہے، اس میں 3 ہی بڑی فوجیں ہیں. مصر جو کہ غزہ سے جس کی سرحد ملتی ہے، ترکی، پاکستان. ایران بھی ہے لیکن ایران امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا. تو ان تینوں ممالک سے ان کی خواہش یہی ہوگی کہ یہ کردار ادا کریں ان کے کسی امن منصوبے میں. ان کے لیے وہ غزہ میں امن کرانا چاہتے ہیں یا کم از کم جنگ بندی کرانا چاہتے ہیں. اس میں جو مشکل حائل ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سارے منصوبوں میں کہیں فلسطینیوں کا ذکر نہیں ہے کہ ان کو اس کے آخر میں کیا ملے گا. انڈونیشیا کے صدر نے بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی ملٹی نیشنل فورس قائم کی گئی غزہ کے لیے، تو اگر اس کے قیام میں یہ وعدہ شامل ہو کہ اس کے بعد فلسطینی ریاست قائم کی جائے گی، تو انڈونیشیا اس میں شامل ہونے کو تیار ہوگا. اگر پاکستان سے بھی ایسا کوئی مطالبہ کیا گیا تو یقیناً پاکستان بھی ایسا ہی موقف رکھے گا. اچھا، یہ آپ نے بات کی اتھارٹیز کی، اس پہ آ جاتے ہیں. یہ واشنگٹن پوسٹ نے اگست میں ایک خبر بتائی کہ جو گریٹ ٹرسٹ کا پہلے پلان بنا تھا، گازا ریکنسٹیٹیوشن اکنامک ایکسلریشن اینڈ ٹرانسفارمیشن ٹرسٹ، گریٹ تو انہوں نے رکھا تھا نا، تھا کہ وہ ٹرمپ صاحب کو ہر چیز میں گریٹ پسند ہے. اس میں تو بڑا وہ ریویرا والا کانسیپٹ تھا، سارے فلسطینی نکال دو، امریکہ اسرائیل مل کے بنائیں. اور اس کے میں ٹارگٹس دیکھ رہا تھا کہ $1.3 ٹریلین کے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں گلف کے، وہاں پہ امریکہ کا ایکسیس ہو جائے گا. اور جناب جو ٹرسٹ ہے 10 سالوں میں $4.5 بلین بھی کمایا کرے گا. وہ لگتا ہے شیلف ہو گیا جب سے بلیئر فارمولا سامنے آیا ہے. اسرائیل ٹائمز نے فارمولا بھی مالک اور بریڈ فارمولا بھی کوئی حرف آخر نہیں ہے، وہ بھی شیلف ہوگا. دیکھیے کوئی ایسا منصوبہ اسلامی ممالک اور عرب ممالک قبول نہیں کر سکیں گے جس میں فلسطینیوں کے مستقبل کے بارے میں کوئی یقین دہانی شامل نہ ہو. اور وہ لوگ کہ جو اس پورے فلسطینیوں کو بائی پاس کر کے مسئلے کا حل کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں چاہے وہ صدر ٹرمپ ہوں، چاہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو ہوں، اور چاہے وہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر ہوں، ایسا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا. یہ بات میں آپ کو بڑے اطمینان سے بغیر کسی تفصیل کے کہہ سکتا ہوں. نہیں، آئی ٹوٹلی اگری ود یو، لیکن میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ جیکب میگڈ ہیں، یہ بیورو چیف ہیں اسرائیل ٹائمز کے امریکہ میں. انہوں نے 18 ستمبر کو ٹوٹل جو بلیئر فارمولا تھا اس کے پورے پلان کی خبر انہوں نے توڑی، اور پوری ڈیٹیلز اس میں سے کیسے وہ گیٹا بنے گی، واٹ یو کال گازا انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی. ایک بات تو سن لینا، دیکھیں یہ جو پروپوزلز ہوتے ہیں، میں تھنک ٹینکس میں کام کرتا ہوں، تو ہمارے بہت ساری چیزوں کے لیے آؤٹ لائنز فارمولاز بنائے جاتے ہیں. کیونکہ یہ ٹونی بلیئر صاحب اس میں شامل تھے تو اس لیے اس کی خبر زیادہ بڑی بن گئی. لیکن اس کو آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ اتنا بھی نہ لیں کہ اسی کے اوپر ہم سارا وقت ضائع کر دیں. یہ صدر ٹرمپ نے کہا ہاں اگر یہ کرا سکتے ہو تو کرا دو، تو کرا کوئی نہیں سکتا. اس میں ایک جملہ ہے جس رپورٹ کو آپ نے سائٹ کیا ہے کہ سعودی عرب کے جو عملاً فرما رواں ہیں، وہاں کے کراؤن پرنس ہیں امیر محمد بن سلمان، ان کو شامل کیا جائے. مگر وہ واضح کر چکے ہیں اور بار بار کر چکے ہیں کہ ہم ایسے کسی منصوبے میں شامل نہیں ہوں گے جس میں مسئلہ فلسطین کا حتمی حل شامل نہ ہو. نہیں، لیکن وہ ہے. اب بھی کل جو انہوں نے خبر چلائی اور اس پہ پلان کی جب خبر چلائی تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی پرابلم آ رہا تھا کہ سعودی عربیہ نے اور دوسرے پلیئرز نے یہ کہا کہ اس کے اندر ایک irreversible pathway آپ بتائیں کہ جو فلسطینی ریاست کے قیام پہ جائے گا. اور اس پلان کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ حماس کا ملٹری رول ختم کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ حماس کسی پولیٹیکل رول میں نہیں آ سکتا، وہ کہتے ہیں ناٹ ایز اے ملٹری فورس. اور جو آج کی جو انٹرسٹنگ کل خبر چلائی جیکبی کی خبر تھی، اس نے جو مسلمان لیڈرز کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اس میں 2-3 چیزوں نے بڑی انٹرسٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو وہاں پہ یہ بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ پبلکلی تو وہ اسرائیل کو کچھ نہیں کہہ رہے،
لیکن پرائیویٹلی کوشچن کیا گیا اسرائیل کو کہ آپ کوئی ویسٹ بینک کی انیکسیشن کے بارے میں بالکل نہ سوچیں، نہ کچھ پہ بات کریں. بٹ ہاؤ ایور اسرائیل کا خیال یہ ہے کہ ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی. منڈے کو نیتن یاہو آ کے مل رہے ہیں ٹرمپ کے ساتھ، تو وہاں پہ جا کے چیزیں فائنل ہوں گی. لیکن جو بار بار اس میں بھی وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیگوسیشن جو رک گئی تھیں، یہ پیلسٹین اتھارٹی والوں کو ویزاز نہیں ملے، پھر قطر کا حملہ ہو گیا، وہ نیگوسیشنز مسلم امہ کے لیڈران کے ساتھ ریزیوم ہو گئی ہیں. اور یہ 2-3 ایشوز ہیں مین، کہ اگر اس کے اندر انٹرنیشنل فورسز، اسلامک فورسز آتی ہیں، سب کچھ آتی ہیں، اور ایک ارریورسیبل پاتھ وے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں بہت سی چیزیں ہیں. مثلا انہوں نے ایک پراپرٹی پرزرویشن یونٹ بھی بنایا ہے کہ اگر کوئی جاتا بھی ہے ویسٹ ادھر سے غازہ سے باہر، تو اس کے پراپرٹی رائٹ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، واپس آ کے بھی اس کے وہی رائٹس ہوں گے. تو کافی چیزیں اس میں اب انکارپوریٹ ہوئی ہوئی جو پہلے پلان میں نہیں تھیں. تو آپ نے کیونکہ وہ خبر پڑھ لی ہے تو آپ نے سارے ناظرین کو سنا دی ہے. مجھ سے تو کوئی سوال اس میں نہ ہوا، میں تو جواب آپ کو آپ کی اس تفصیل سنانے سے پہلے ہی دے چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اس میں وہ حل نہیں نظر آ رہا جو عرب ممالک کے لیے اور مسلم ممالک کے لیے قابل قبول ہو. کیا یہ ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ اس پہ بات چیت چل رہی ہے، ممکن ہے. لیکن جب تک واضح طور پر صدر ٹرمپ یہ موقف اختیار نہیں کرتے کہ جس طرح سے انہوں نے موقف اپنا بدلا ہے روس کے حوالے سے یوکرین کے بحران کے اوپر، یاد ہوگا کہ انہوں نے سارا بوجھ جو ہے وہ یوکرین کے صدر پہ ڈالا ہوا تھا، اور صدر پوٹن کی وہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے. ان کا خیال تھا اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیے، وہ ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، اور وہ ہر معاملے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی کاروباری ڈیل ہوتی ہے. کاروباری ڈیل میں صرف پیسہ انوالوڈ ہوتا ہے، کاروباری ڈیل میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کیا مفاد ہے. کاروباری ڈیل میں قوموں کے تشخص انوالو نہیں ہوتے، کاروباری ڈیل میں قوموں کے جذبات انوالو نہیں ہوتے، کاروباری ڈیلز کے اندر عوام کی رائے عامہ کی اتنی اہمیت. لیکن حسین مجھے ایک بات بتائیں نا، ہم تو ریاکشن سے کچھ گیج کر سکتے ہیں نا. اگر کتنے ہارڈ لائنر ہیں ٹرکش پریزیڈنٹ اردوان صاحب، وہ اگر نکل کے کہتے ہیں کہ بڑی فروٹفل میٹنگ تھی، وہ اگر نکل کے کہتے ہیں کہ I was happy with the... آج تک آپ مجھ سے مطلب، کیونکہ آپ تو صحافی ہی رہے ہیں، میں نے تو صحافت بہت عرصہ پہلے چھوڑ دی. آپ صحافی ہونے کے ناطے ذرا کبھی زحمت کریں نا، دیکھیں مجھے کوئی ایسی میٹنگ بتائیں جو امریکی صدر کے ساتھ دنیا کے کسی بھی سربراہ حکومت کی ہوئی ہو جس کے بعد اس نے کہا کہ میٹنگ فروٹفل نہیں رہی. تو اگر آپ صرف اس پہ جانا چاہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ فروٹفل میٹنگ ہوئی ہے، تو پھر تو ہر میٹنگ فروٹفل ہوتی ہے. یہ جو غزہ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بات اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک اسرائیل کے حوالے سے امریکی موقف میں کوئی نہ کوئی تبدیلی نہ آئے اور اس کا کوئی بالکل واضح اشارہ نہ دیا جائے. لیکن آپ خود ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں نا، آپ کو بھی پتا ہے ایک پروسیس ہوتا ہے. میں اس لیے سمجھنے کی آپ سے کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے ٹرمپ ملتے ہیں کی مسلم کنٹریز کے سربراہان سے، پھر خبر میں بھی یہ لکھا گیا اور کسی نے ڈینائل نہیں کیا کہ اس کے اندر انہوں نے جو بھی آفرز ڈسکس کی ہیں وہ بلیئر پلان میں سے کی ہیں. اس بلیئر پلان نے جو ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، جو چھپا ہوا ہے، اس میں بڑی چیزیں اکوموڈیٹ ہوئی ہیں جو مسلمانوں کے اس میں خطرات ہیں، سب کچھ. حالانکہ ٹونی بلیئر تو خود بھی آپ کو پتا ہے 2 نمبر کام اس نے ایز پرائم منسٹر کیا تھا عراق کے اندر. ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن اگر وہ ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد منڈے کو میٹنگ رکھتے ہیں نیتن یاہو کی، تو کوئی پروسیس چل رہا ہے نا. ورنہ ہمارے لیڈران آ کے کوئی بات کرتا یا نو کامنٹ کرتا، اتنا اسٹرانگ جملہ کہہ دینا اٹ واز اے ویری فروٹفل میٹنگ اینڈ وی آر ویری ہیپی اباؤٹ تھنگس ہیپننگ دیر. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سائڈ اسٹیپ بھی تو ہو سکتے تھے سوال. وہ آپ نے پاکستانی سٹائل انٹرویو کیا نا، اس انٹرویو کی جب آپ ٹائمنگ چیک کریں گے تو آپ زیادہ بولیں، جس سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں اس کو آپ نے بہت کم وقت دیا. میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی پروسیس، یہ کئی پروسیسز بیک وقت شروع کرتے ہیں صدر ٹرمپ، لیکن کوئی پروسیس اس وقت تک اپنے حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اس بنیادی بات کو تسلیم نہیں کرتے جس کی وجہ سے پرابلم ہے. یوکرین اور روس کے معاملے میں ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کبھی یہ بات تسلیم ہی نہیں کی کہ روس نے جارحیت کی ہے. ان کا خیال تھا کہ ان کی بات چیت کے نتیجے میں، یوکرین پہ دباؤ ڈالنے کے نتیجے میں
جنگ بندی ہو جائے گی. یہاں پہ بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی کا اعلان ہو جائے تو ان کے لیے وہی کافی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ، دیکھیے اوسلو پروسیس سے زیادہ تفصیلی پروسیس کوئی نہیں ہوا، اور اس کے بعد بھی معاملات آگے نہیں بڑھ سکے چند سال کے. جب تک اسرائیل کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ فلسطینیوں کو دو قومی حل، فلسطینیوں کے ساتھ دو ریاستی حل اسرائیل کے مفاد میں ہے، تب تک بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. اوسلو ایکارڈ کے اوپر دستخط کرنے والے اسرائیلی وزیر اعظم کو خود ایک اسرائیلی نے قتل کیا تھا. تو یہ جو وزیر اعظم نتنیاہو ہیں، ان کی جو پارٹی ہے، ان کے جو حلیف ہیں، ان سب کا جو نظریہ ہے، جو موقف ہے، اس میں فلسطینیوں کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جب ایک سائڈ بات ہی یہاں سے شروع کرے کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر بات چیت کا آگے بڑھنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. اور پروسیس کا جہاں تک تعلق ہے تو صدر ٹرمپ ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہونے کے علاوہ ایک شو مین بھی ہیں، تو وہ اچھا خاصا پروسیس کی شو مین شپ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اس وقت پروسیس آگے بڑھتا نظر نہیں آتا. لیکن حسین یہ بتائیے، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، لائک ایون فرانس، آسٹریلیا، لگزمبرگ، یو نیم اٹ، ہر کوئی ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، اسرائیل اور امریکہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے. اگر ٹرمپ کا کوئی نظریہ بدلنا بھی ہے، چاہے مجبوراً بدلے کچھ، اگر کوئی دوسرا آلٹرنیٹو ڈیولپ ہوگا تو وہ کوئی بدلے گا نا. تو پھر کیسے سچویشن، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا یہ لاک ڈاؤن ہے جو بالکل ایسے ہی رہے گا؟ اس لاک ڈاؤن میں آپ جس فریق کا ذکر ہی نہیں کر رہے، آپ نے ٹائمز آف اسرائیل کو کوٹ کیا، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ٹائمز آف اسرائیل امریکی جو اسرائیلی سیاست ہے اس میں اسپیکٹرم پہ کہاں کھڑا ہے. ٹائمز آف اسرائیل جو ہے وہ نتنیاہو کے مخالفین کا اخبار ہے. اس میں یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ تاکہ نتنیاہو صاحب کو امبیرس کیا جائے کہ ایسے پروپوزلز موجود ہیں اور اس کے باوجود بات آگے نہیں بڑھ رہی. جو اس میں مشکل ہے وہ نتنیاہو صاحب کا موقف ہے. مشکل اس میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، سب نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی مختلف مواقف کے حوالے سے دکھائی ہے، لیکن نتنیاہو اور ان کی کوalition کے دو وزیر سموٹرچ اور بن گویر، ان کا موقف بہت ہی متشدد ہے. ان دو کو نتنیاہو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ جس دن انہوں نے ان کو نظر انداز کیا ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، ان کے پاس اکثریت نہیں رہے گی پارلیمنٹ میں. اس لیے یہ پرابلم قائم رہے گا، کیونکہ نتنیاہو کا نظریاتی موقف اس سے بہت مختلف ہے. اب ایک صورت ہو سکتی تھی کہ صدر ٹرمپ نتنیاہو پر اس قسم کا دباؤ ڈالیں جیسا انہوں نے زیلنسکی پر ڈالنے کی کوشش کی تھی. اس کا کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آ رہا یہاں بیٹھے ہوئے. ممکن ہے کہ منڈے کی ملاقات میں اس کا کوئی مظہر سامنے آئے، اگر آیا تو پھر آپ اور میں دوبارہ گفتگو کریں. ہاں، یہ میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ پھر جس طرح کا آپ بھی جانتے ہیں ٹرمپ کو، ہم بھی جانتے ہیں، وہ ومزیکل سا اپنی وہ ان چیزوں پہ ٹریڈیشنل ٹچ پوائنٹس اس کے نہیں ہیں، تو پھر تو کہیں پہ بھی آپ کو آپٹمزم، سینس آف آپٹمزم نہیں آتا. یہ بالکل ایک پرسنل ڈیسیژن ہوگا ٹرمپ کا. ابھی اسے اسٹیٹمنٹ دے دیا ٹرمپ نے کہ جی آئی آلویز بین ود اسرائیل، فار اسرائیل، اور بالکل یہ وہ. تو اور تو کوئی فیکٹر چینج نہیں ہوگا، جتنا چینج ہونا تھا وہ تو سامنے آ گیا. دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، یہ پروپوزلز بھی چل رہے ہیں. تو دین آپ کیا سمجھتے ہیں اس میٹنگ میں واٹ کین ہیپن کہ جس میں نتنیاہو کی میٹنگ کے بعد کوئی چینج آف ہارٹ ہو کسی کا؟ نتنیاہو کا تو نہیں ہوگا، اس نے تو اپنی ہسٹری اور طریقے سے لکھ رہا ہے. سو ٹرمپ کا پھر کس چیز سے چینج ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اب تک تو ٹرمپ کا اسرائیل کے حوالے سے کوئی چینج آف ہارٹ کبھی نظر نہیں آیا. ان کو کبھی کبھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ عربوں کو بھی بہلانے کی ضرورت ہے، مسلمان ممالک کو بھی ساتھ میں لانے کی ضرورت ہے، تو وہ اس کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. لیکن اسرائیل کے معاملے میں ان کی ایک کمٹمنٹ ہے، اور وہ بہت گہری کمٹمنٹ ہے. انہوں نے جب بھی نتنیاہو پر دباؤ ڈالا ہے تو ہلکا سا دباؤ ڈالا ہے، کبھی ایسا دباؤ نہیں ڈالا جس سے نتنیاہو نکل نہ سکیں. جیسے ایران کے معاملے میں انہوں نے بالآخر امریکی طیارے بھیجے اور پھر کہا یہ کہ ہمارے طیاروں کی وجہ سے اب کیونکہ نیوکلیر پروگرام ایران کا ختم ہو گیا، اس لیے اب اسرائیل کارروائی بند کر دے. تو وہاں بھی انہوں نے نتنیاہو کی فیس سیونگ بھی کی، نتنیاہو کا ساتھ بھی دیا اور مسئلے کو آگے بڑھایا دھکا دے کے. تو وہ بھی یہ کہہ کر ہی دیا کہ میں اسرائیل کے مفاد میں ایکٹ کر رہا ہوں. ایک چیز بتا دیں آخری، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک کوئی دے ہیو ناٹ واک دا ٹاک، جتنے مسلم لیڈرز ہیں، اگر یہ منیمم جس دن انہوں نے دوحہ کی کانفرنس کی وچ واز اے بگ امبیرسمنٹ ان دی اینڈ میں پھر ویسے ہی مدد مانگ رہے تھے،
اگر فار سٹارٹرز لیٹ سے ایک سمبولک ٹوکن ہوتا ہے کہ آپ ابراہیم اکارڈ سے ودرا کر جائیں، کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ آلسو. دیکھیے اسرائیل یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ دنیا میں آئسولیٹ ہو جائے. 1979 تک اسرائیل کے کسی عرب مسلمان ملک سے تعلقات نہیں تھے. کیمپ ڈیوڈ کے بعد ان کے مصر سے تعلقات قائم ہوئے، اس کے بعد اردن سے تعلقات قائم ہوئے، اس کے بعد انہوں نے نارملائز کرنے کے لیے ابراہیم اکارڈز کیے جس میں مغرب مراکش شامل ہے، بحرین شامل ہے، متحدہ عرب امارات شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اور بہت سارے ممالک کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے. اگر وہ سارے ایک ایک کر کے ختم ہوتے گئے اور اس میں پھر بالآخر ابراہیم اکارڈز بھی معطل کرنے کی بات آ گئی عرب ممالک کی طرف سے، تو یہ اسرائیل کے لیے اچھا تو نہیں ہوگا، اور ان کی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ ایسا نہ ہو. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بات اس رخ پر لے کر جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ امکان ختم ہو. حسین صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹو دا شو. دو چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں کہ اب ریئیکٹو پلان سے ہٹنا چاہیے مسلمان دنیا کو. ابھی تک کبھی کوئی پلان آتا ہے، پہلے وہ گریٹ پلان آ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے ٹونی بلیئر پلان. ویئر از دا مسلم ورلڈز پلان؟ اور ایک چیز بڑی واضح ہے، نیتن یاہو نہیں بدلے گا. اس کا تبھی بدلے گا اگر ٹرمپ کا ذہن بدلے گا، اور ٹرمپ کا ذہن تبھی بدلے گا جب ہم کچھ پرو ایکٹیو کام کریں گے مسلم دنیا. اور میرا خیال ہے پہلا قدم ہو سکتا ہے کہ جو ابراہیم اکارڈز ہیں، ابراہیمی معاہدہ جس کو کہتے ہیں، اس سے مسلمان ممالک اپنے آپ کو علیحدہ کریں. یہ پورا توازن اور پورا کمپلیکس چینج کر دے گا مڈل ایسٹ کا، اور یہ بہت بڑا پریشر ہے. باقی دنیا ویسے ہی ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، صرف امریکہ اور اسرائیل ایک طرف ہیں، باقی تمام دنیا ایک طرف ہے. اور اگر ہمارے ممالک ابراہیم اکارڈ سے نکل جائیں تو ٹرمپ پہ پریشر بہت بڑھے گا. کریں گے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.